قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ کون کتنا بڑا کھلاڑی ہے اور کون کس پر بھاری؟ یہ ہیں وہ سوال جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں گونج رہے ہیں۔ مختصر بات یہی ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، بس پاکستان میں امن نہیں ہونے دینا، بس پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دینی۔ اللہ اللہ کر کے پاکستان کو خوبصورت عسکری اور سیاسی قیادت ملی ہے، لیکن انٹرنیشنل لابی نہیں چاہتی کہ پاکستان آگے بڑھے۔ انٹرنیشنل لابی نہیں چاہتی کہ پاکستان خطے کا چودھری بنے۔ یہی وجہ ہے جو انہوں نے آج تک پاکستان میں کچھ ایسی سیاسی لیڈرشپ مسلط کی ہوئی تھی جو پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھیں۔ امید ہے آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کون سی سیاسی لیڈرشپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جی ہاں، اسی سیاسی لیڈرشپ کی طرف جنہوں نے کبھی پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دیا۔ اسی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایجنڈے پر کام کیا، لیکن اب وقت اور حالات بدل چکے ہیں۔ اب پاکستان میں ایک مضبوط سیاسی اور عسکری لیڈرشپ موجود ہے۔ اب پاکستان میں ایک ایسا نظام بنایا جا رہا ہے، ایک ایسا مضبوط نظام بنایا جا رہا ہے جس سے پاکستان ترقی بھی کرے گا اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہوگا۔ لیکن انٹرنیشنل لابی کسی صورت ایسا پاکستان میں نہیں ہونے دینا چاہتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر -1 کروا دیا جائے، لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا -1 نہیں -آل ہوگا۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں یہ -1 کیا ہے اور آل کیا ہے۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایک بات تو پڑھی لکھی ہے، جب آپ کے اپنے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، جب آپ فائنینشلی مضبوط نہیں ہوں گے بلکہ اپنا گھر چلانے کے لیے دوسروں سے بھیک مانگتے پھریں گے تو کیا کوئی آپ کی عزت کرے گا؟ نہیں، آپ کو کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا، بلکہ الٹا آپ سر جھکائے ان لوگوں کے آگے ہمیشہ کھڑے رہیں گے جن سے آپ اپنا گھر چلانے کے لیے پیسہ مانگتے پھرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی حال ماضی میں پاکستان کا بھی رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دوسرے ممالک سے پیسہ مانگا، صرف اس لیے کہ آپ نے کبھی پاکستان کو مستحکم نہیں کیا، بلکہ پاکستان میں کرپشن کے نئے سے نئے ریکارڈ بنائے۔ پیسہ باہر سے لیتے پاکستان چلانے کے لیے، لیکن آدھے سے کم پیسہ پاکستان پر لگتا اور آدھے سے زیادہ پیسہ اپنے بینک اکاؤنٹس اور بے نامی جائیدادیں بنانے میں لگا دیتے۔ یہی وجہ تھی جو پاکستان ہمیشہ سر جھکائے غیر ملکی طاقتوں کے آگے بے بس کھڑا رہتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے پھر عمران خان کی قیادت نے ملک سنبھالا اور خان نے خوددار پاکستان کا نعرہ بلند کیا، پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ٹھانی۔ لیکن انٹرنیشنل مافیا یہ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ہمیشہ ایسی قیادت رہے جو ان کے آگے سر جھکائے کھڑی رہے۔ لیکن خان آیا تو خان نے امریکہ جیسی سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ پاکستان کو ڈو مور کہنے والوں کو خان نے ڈو مور کہنا شروع کر دیا۔ کشمیر کی آواز بن کر پوری دنیا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ غدار اسلامی ممالک کو بے نقاب کر دیا۔ اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا۔ مودی کو دن میں تارے دکھا دیے۔ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھنے والے بھارت کو پوری دنیا میں پاکستان نے تنہا کروا دیا۔ جی ہاں دوستو، یہ ہیں وہ باتیں جو آپ کے گوش گزار کرنا بہت ضروری تھی۔ لیکن اب جب انٹرنیشنل لابی نے دیکھ لیا کہ خان کسی صورت ان کے قابو میں نہیں آ رہا تو انہوں نے پاکستان کی اندرونی سیاسی صورتحال کو خراب کروانا شروع کیا اور پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ڈالروں کی بارش کرنا شروع کر دی اور پاکستان میں موجود ضمیر فروشوں پر تجوریوں کے منہ کھول دیے تاکہ خان کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ دوستو ایک ٹرائی وہ سینٹ الیکشن میں کر چکے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ سینٹ الیکشن میں خان کو شکست دے کر راستے سے ہٹا دیں گے، لیکن شاید وہ بھول گئے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت
ایک پیج پر موجود ہے۔ اب یہ ایک پیج سے دوسرے پیج پر نہیں جانے والے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جان چکی کہ پاکستان میں بیٹھے آستین کے سانپ کون ہیں، پاکستان کا سودا کرنے والے کون ہیں۔ اس لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انٹرنیشنل لابی کا ہر طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور کسی صورت -1 کا خواب دیکھنے والوں کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، بلکہ خبریں تو یہاں تک ہیں کہ -1 کی بجائے -آل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ -آل سے مراد میری PDM ہے۔ در حقیقت ان تمام لوگوں نے PDM کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر خود کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ وہ کس لابی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دوستو فیصلہ ہو چکا، -1 نہیں بلکہ -آل ہوگا۔ دوستو سینٹ الیکشن کے بعد خان کی بڑوں سے اہم ملاقات، اور پھر اس ملاقات کے بعد ایوان بالا سے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنا ہی اس بات کا واضح پیغام تھا کہ -آل تو ہو سکتا ہے لیکن -1 اب کسی صورت قبول نہیں۔ دوستو ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد بھی ایک زرداری سب پر بھاری، اور دیکھو دیکھو شیر آیا کو سکون نہیں آیا۔ اب انہوں نے خان کو کمزور کرنے اور راستے سے ہٹانے کے لیے پنجاب کا رخ کر لیا ہے۔ دوستو خان کے لیے اس وقت 2 بڑے چیلنج ہیں۔ ایک بڑا چیلنج تو وہ جو شیخ رشید نے ایوان بالا میں کھڑے ہو کر واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ خان صاحب بس آپ اگلے 2.5 سال صرف مہنگائی کو قابو کر لیں اور پاکستان کی غریب عوام کا بھلا کر دیں، پھر آپ کو پاکستان کا طیب اردگان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خان کا دوسرا بڑا مقابلہ اس مافیا کے خلاف ہے جو خان کی کشتی ڈبونے کے لیے دن رات اس تگ و دو میں لگے ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان برپا پاکستان میں جاری رکھا جائے، کیونکہ یہ مافیا جانتا ہے کہ مہنگائی کا طوفان خان کے سونامی سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خان جلد از جلد اس مافیا کو شکست دیتے ہوئے مہنگائی کے طوفان کو کنٹرول کریں۔ دوسری طرف PDM کی سیاسی سرگرمیوں کا اگلا ہدف پنجاب ہے۔ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں اسلام آباد سے حزب اختلاف کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے 3 دن کے اندر ہی وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر لیا۔ اپوزیشن نے اس کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور اب اپوزیشن رہنماؤں کی سرگرمیوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے اگلے روز پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پنجاب کے مرکز لاہور میں ڈیرے ڈال دیے۔ جن اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی گئیں ان میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین اور پنجاب کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شامل ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سیکرٹ ووٹوں میں اپوزیشن اپنا لوہا منوانے میں کامیاب نظر آئی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جہاں بھی اوپن ووٹ الیکشن ہوں گے وہاں خان کو شکست دینا انتہائی مشکل نظر آئے گا۔ اداروں پر الزام صرف اس صورت میں اپوزیشن لگانا شروع کر دیتی ہے جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے۔ الزام لگانا آسان ہوتا ہے۔ سینٹ الیکشن میں حکومتی جماعت بھی کہہ سکتی تھی کہ پردے کے پیچھے گڑبڑ ہے، لہٰذا اگر صاف اور شفاف الیکشن دیکھنے ہیں تو پھر اپوزیشن اتحاد کو ڈر کس بات کا ہے۔ ہونے دیں اوپن ووٹ بیلٹنگ، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، معلوم پڑ جائے گا کون سا ادارہ کس کے ساتھ کھڑا ہے بھی یا نہیں۔ اپوزیشن کی اگلی انتقامی کارروائی اور ہدف پنجاب چھیننا، چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر اپنا بندہ برجمان کروانا، اور سب سے آخری آپشن لانگ مارچ ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔